بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل میدان طے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں پہلے سپارے میں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ میدان طے میں بنی اسرائیل کا سرگردانی کرنے کا پس منظر و پیش منظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ اس کے بارے میں علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جبارین کے شہر میں داخل ہوں، ان کے خلاف جہاد کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کرے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر ان کو میدان طے میں 40 سال تک سرگرداں رکھا گیا۔ میدان طے مصر اور شام کے درمیان 5-6 فرسخ، 1 فرسخ 3 شرعی میل کا ہوتا ہے۔ اس کا ایک وسیع عریض میدان ہے۔ اس کی تفصیل اور پس منظر اس طرح ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر مقیم ہوئے۔ فرعون مصر کی غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام میں قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت طاقت کا حال سن کر ہمت ہار کر بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی طرف فکر میں دن بھر سفر کرتے۔ رات بسر کرنے کے لیے جب وہ ٹھہرتے، بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اسی پریشان حالی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طے میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے، سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور سائبان نازل فرما دیا۔ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات تھے۔ اللہ رب العالمین نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے سائبان نازل فرمایا۔ کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے من و سلوہ بھیج دیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ من سے مراد ترنجبین ہے، جو ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر منجمد ہو جاتا تھا۔ سلوہ کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ وہ بٹیر تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ بنا ہوا اترتا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ بکثرت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ انہیں پکڑتے اور زندہ پکڑ لیتے اور ان کو ذبح کر لیتے۔ اور الغرض من و سلوہ ان کی شیریں اور نمکین غذائیں تھیں جنہیں وہ کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر عصا مارا، ان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تاریکی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔
لباس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس طرح دکھایا کہ نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے، ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ ساتھ بچوں کا لباس بڑھتا رہتا تھا۔ ایسے انعامات اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا شکر نہیں ادا کیا۔ ان لوگوں نے ہر موڑ پہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے حکم کی عدولی کی، نافرمانی کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو طرح طرح کے عذاب دیے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی اتباع فرما برداری کرنی چاہیے۔